سرکار تاج الشریعہ کی امی، میرے مفتی اعظم ہند کی شہزادی، آپ کی تاریخ اور آپ کی زندگی میں یہ تھا، بنا بسم اللہ پڑھے آپ نے کبھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. آٹا بھی نکالتی تھی تو حضور پہ درود پڑا کرتی. آج ہے درود کا مسئلہ، دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، دے آٹا چھانا مچھان ہے، پھر بھی روٹی پہ بات ہے. آدھا کہاں تک نہیں جمے، سر میں گھر میں دوپٹہ نہ باہر دوپٹہ. ارے بیٹیاں گھر میں رنگے سر ہوتی ہیں تو رحمت کے فرشتے لوٹ جاتے ہیں. اگر رحمت کے فرشتے چاہتے ہو بیٹیوں سے کہو دوپٹے رکھا کرو سر پہ، تمہارے سروں پہ چادریں آ جائیں گی، گھر میں خدا کی رحمتیں آ جائیں گی. ہم جلسوں میں بھی ٹوپیاں نہیں، میں کھڑا کر سکتا ہوں کہ یہ کیسے دکھ رہے ہیں. گزارش ہے بھیا، اگلے بار جوتے بھلے 100 روپے کی سستے خریدنا مگر ٹوپی ضرور خرید لینا. ہاں جی ٹوپی خرید لینا. اب دیکھو سارے لوگ چیک کرنے لگے، عجیب مسئلہ ہے. بس میں نے اشارہ کر کہہ دیا انشاءاللہ آئندہ جلسے میں سب کے ٹوپیاں ہوں گی. بولو انشاءاللہ. پرانے ہونے چاہیے لیکن ضرور ہونی چاہیے. نہیں نہ بھیا پرانے والوں کی کبھی کھواؤ گے ٹوپیاں دیکھو رکھا کرنا. تو گھروں میں دوپٹے نہیں. میرے تاج الشریعہ کی امی کبھی بنا درود کے کھانا نہیں بناتی تھی، بنا بسم اللہ کے کبھی روٹیاں بنانے نہیں بیٹھتی. آج کیا ہوتا، جیسے آئی نا آٹا لینے کہتی ہے تو مرجا جا کے باہر دیکھو تو آٹا پتلا موٹا مسوا کے گالی شروع ہو جاتی ہے، نکلتے جائیں گے. ہاں چھانتے چھانتے کندھوں میں کر جاتے ہیں. اسے ڈوب پڑے. جب یہ جملے کہہ کے روٹیاں پکیں گی تو بیٹے ڈانسر بنیں گے، قرآن کے قاری نہیں بنیں گے. اس لیے بیٹیوں سے گزارش ہے کھانا بنایا کریں بسم اللہ پڑھ کے بنائیں. وقت ملا کرے میرے حضور پہ درود پڑھ لیا کریں. جب حضور پہ درود پڑھ کے روٹیاں بناؤ گی تو بیٹا بایزید بستانی بنے گا، بیٹا بختیار کاکی بنے گا، بیٹا معین الدین اجمیری بنے گا، بیٹا وارث دیوا بنے گا، وارث دیوا کے بعد صابر پاک بنے گا. وہ پڑھ تو درود. قسم خدا کی اگر بیٹی 4 سال کی بھی ہوگی کنیز فاطمہ زہرا بنتی. سوچتے مولوی کا تعویذ کام کر جائے. ارے اتنی تعویذ کام کرتے تو یہ اپنی گلے میں لٹکا کے پردھان منتری نہ بنتا. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ناظم صاحب فرماتے ہیں شیخ سعدی کے پہلے اپنے حصے کا کام کرو پھر دعا کرو. خالی دعا کرنا بے وقوفی ہے، اور صرف محنت پہ بھروسہ کرنا گھمنڈ ہے. کہتے ہیں محنت کر پھر دعا کر کہ یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا کہ تو اپنا کام کر. اللہ کہے گا تو نے محنت کر لی بس اب کامیابی دینا میرا کام. تو لارے انتے بہت سے طرف مشدد صاحب پرانے آدمی ہو تم پڑھ دو ذرا. کل بھی یہ کا امتحان ہے، پورا دن گیم کھیلا پبجی، پوری رات کھیلا اور مولانا سے پین پڑھوا لیے وہ فیل ہو گیا رزلٹ میں. تیرا اثر نہیں ہوا کہ پڑھنے میں، پڑھائی تو نے نہیں کی، اثر ہمارے پڑھنے میں نہیں ہوا. بیٹے ہم سے زیادہ اثر تیرے پڑھنے میں ہے. تو گیم نہ کھیل، کتابیں پڑھ، بھلے قلم پڑھے جائیں نہ پڑھے جائیں. محنت کر اور پھر سجدہ کر رب سے کہ یا اللہ میں نے محنت کر دی ہے، کامیابی تو دے دی. کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی. ہاں کہتے امام صاحب ذرا دکان پہ ختم پڑھ دو چل نہ رہی. بھائی امام صاحب کو جانا بھائی صاحب پڑھیے، وہ پھر بھی کہتے امام بدلو عمل اچھی نہ. دکان سے پہلے گراہک تھا ایک دن آیا. یہ مسئلے امام صاحب کی کمی ہو گئی اس لیے کہ ان کی فاتحہ میں اثر نہیں ہوا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بدل دینا ساری کمیاں ساری بدل دینا. اثر کیوں نہیں ہوا دکان میں بتاؤں. تم امام کی فاتحہ کرانے لے آئے، اس سے پہلے پیر کے پاس بھی گئے، انہوں نے 3 تعویذ دیا. انہوں نے کہا ایک چپکانا ایسے، ایک چپکانا ایسے، ایک چپکانا ایسے. تینوں طرف سے برکت آ گئی. میں کاؤنٹر کے لگا رکھا. اب بتاؤ جب اللہ ہی راضی نہ ہو تو پیر دے دے گا؟ بولو اللہ کی راضی نہ ہو تو پیر دے دے گا؟ عقیدے کے خلاف تو بات نہیں کر رہا ہوں.
اگر اللہ ہی راضی نہ ہو تو پیر نہیں دے گا. غلطی کیا کی؟ تم پیر کے پاس تو 8 بار چکر لگا آئے. اللہ کیا چاہتا؟ رب یہ چاہتا جیسی فجر کی اذان ہو بستر پھینک دے 8 سجدے کر کے دکھا. آپ دکان پہ آپ بجنس کے لیے بیٹھ, تو مجھے راضی کر سجدے کر کے, میں روزی دے کے تجھے راضی کروں گا. اس نے کہا تھا فجر پڑھ کے آنا, تو 11 بجے اٹھ کے گیا, 11 بجے دکان کھولی. 9 کی بات میں کہاں سے اثر ہوگا؟ اثر تو تب ہوتا 5 وقت کی نمازیں پڑھتا, پھر دکان پہ بیٹھ جاتا. وہ دکان 7 زمینوں کے اندر ہو, اللہ روزی دے دیتا ہے, تیری تو پھر بھی زمین کے اوپر دکان. امام کی چھٹی مت کرنا. کرتے تو نہیں ہم لوگ. کتنے دن سے امام صحیح بتائیے؟ کیا سال سے؟ ماشاءاللہ بہت ہو میں 3 سال کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عزت کیا کرو علماء کی, عزت کیا کرو. وہ بھی انسان ہے. اگر کوئی کسی سے بھول ہوتی ہے, چوک ہوتی ہے نا, تو فساد نہیں ہونا چاہیے. ورنہ اگر ہم لوگ نا جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کی برائی کر دیتے تو پھر نمازیں ختم. کیا نتیجہ نکلا؟ تو یہ ہم غلط کرتے ہیں. ہم نے کہاں غلط کیا؟ امام صاحب ولی وہاں ذرا فاتحہ پڑھ دو. امام صاحب کو فاتحہ پڑھنے بلوا لیا, پڑھ گئے وہ کم قورمہ گھٹی گیا. کیوں؟ مولوی کی فاتحہ بوٹیاں بڑھا جاتی. کیا کھانا کیسے کہ اسٹینڈنگ میں چل گیا؟ آگ لگائی تو نے حضور کی سنت میں. شریعت سے کھلواڑ تو نے کیا. کتوں کی طرح تو نے کھڑا کر کے لوگوں کو کھلایا. بھکاریوں کی طرح تو نے پلیٹوں میں ہاتھوں میں پلیٹیں دیتے. اور فاتح امام کی غلط ہو گئی. او بھائی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, بھلے فاتح کے لیے نہ بلانا, تو حساب سے کھانا بنا, زمین پہ سرخ دسترخوان بچھا, سب کو بیٹھا کے کھلا. قسم خدا کی اگر 10 لوگ زیادہ بھی آ جائیں گے, مصطفیٰ کی سنت کے صدقے میں سب کا بیٹا ساڑی چلا گیا. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا تو مجھے بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ملتے تھے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ ان باتوں پہ مت کریں گے. بچے بولیں انشاءاللہ, بھی راضی ہو اور بولیں انشاءاللہ. اور کوشش کریں. ناچ ناچا واجا تو نہیں کرتے ہو ڈی جے پیچھے پر آتے؟ اگر کرتے ہو تو مت کرنا. میں نہیں کہنے آیا, کرتے ہو تو ختم کرنا. اس لیے کہ ہماری قوم ناچ گانے میں جتنا پیسہ لگاتی ہے اتنا اس دن اگر بیٹی کا نکاح تو بیٹی کے اتارا کر کے, بیٹے کا نکاح تو بیٹے کے سر سے اتار کے کسی یتیم بیوہ کے گھر میں بھیج دینا. قسم خدا کی ادھر بیٹی سسرال بعد میں پہنچے گی, خدا سسرال میں راحت کے سامان پہلے پیدا فرما دے گا. یہ کام کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. اب کسی قوم میں رہ گیا ڈانس, اب تو وہ بھی نہیں ناچتے جو ناچتے ہوئے پیدا ہوئے. سمجھ رہے ہو؟ بندروں کو ناچتے دیکھا آپ نے, اب وہ بھی سکون سے کیلے کھا رہے ہیں. وہ بھی سکون سے بیٹھے ہوئے کیلے کھا رہے ہیں بندر بھی. ہماری قوم آج بھی ناچ رہی ہے. بند کرو ناچ. اور ہاں کرنی ہے نا تو نکاح حضور کی سنت ہے, تو پھر نعتیں بھی حضور کی ہونی چاہیے. نکاح حضور کی سنت ہے تو بات بھی حضور کی ہونی چاہیے. کیا ہی اچھا ہوگا ادھر تو دولہا بنے, ادھر حضور کا صحرا پڑا جا رہا ہے. کون سا صحرا حضور کا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا؟ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. نئے نرالے عرب کے ساما, طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. جب یہ صحرا پڑا جائے گا قسم خدا کی لڑیاں تیرے ماتھے کے ہوں گی, رحمت مدینے سے آنا شروع کریں گے انشاءاللہ. ایسے ہی جوانوں بدلو. اب کوئی قوم اتنی بدھو نہیں رہ گئی ہے جتنی ہماری. مزاروں پہ سجدے بھی ہم ہی کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے نا مندروں کو ماننے سے انکار کیا, لیکن ہم ہیں کہ مزاروں کو سجدے پوجنے والے سمجھ گئے کہ پتھروں کی پوجا نہیں, لیکن ہماری قوم آج بھی مزاروں کو سجدے کر رہی ہے. نہیں, سجدہ صرف اللہ کو ہے. سجدہ صرف ادھر والے لوگ زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. بالکل مت بولیے, آپ بیٹھے رہیے. آپ کا سایہ ان کے سر پہ اللہ سلامت رکھے. آپ خالی بیٹھے رہیے, کام چلتا رہے گا. سجدہ صرف اللہ کو ہے. نہ پیر کو سجدہ کیا جائے گا, نہ مزار. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ بھی رہے ہیں؟ خالی نہیں کرنا نا سجدہ مزار کو, صرف اللہ کو سجدہ کریں گے. اور وہ بھی انشاءاللہ 5 وقت. بولو انشاءاللہ.
رشتے مسجدوں سے جو نمازیں پڑھو. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نا، آج جو لوگ حرام کمائیاں لے کے آتے ہیں میرا، اگر بیٹیاں روٹی بنانے سے پہلے بیویاں یہ پوچھنا نا لایا کہاں سے، تو مجال نہیں ہے شوہر کی جو لیا ہے دوبارہ گھر میں حرام کا پیسہ. جب شوہر گھر میں خلاف قیاس پیسہ لے کے گھسے نا، آج کہاں سے لیا 40,000 کی گڈی، وہ کہتے نہیں میں آج جوئے میں بیٹھا تھا، آج لگ گئی تو پھینک دے. کہنا فاقر رہنا گوارا ہے، حرام کے لقمے کھانا گوارا نہیں ہے. مائیں پھینک دیا کریں. پھر دیکھو قسم سے نسل نمازی ہو جائے گی، نسل نمازی ہو جائے گی. وہ نور وہ آئے گا تمہیں. پھر دیکھنا تم ایسے دیکھا کرو کہ آدمی کا دل دیکھ لیا کرو. آج چہرے بھی صاف نہیں دکھتے، اس لیے ضروری ہے حلال روزی کا احترام کریں، حلال رزق کا انتظام کریں اور ماں باپ کا احترام کریں. ہماری قوم جو ہے نا ماں باپ کا احترام نہیں کر رہی ہے، بڑے پریشان ہیں ماں باپ. اس لیے عزت کریں ماں باپ، قدر کریں ماں باپ کی اور خیال کیا کریں. باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے. جوانوں اور بزرگوں تم سے بس ایک گزارش اپیل کرتے جا رہا ہوں، پہلی بیوی کے مرنے کا انتظار نہیں کرتا بندہ، دوسرا پہلے. ہاں ایسے ہی چلے آج کل. بیوی آئی سی یو میں گئی اور یہ رشتہ ڈھونڈنے نکل جاتا ہے کہ اب تو کام تمام ہی ہے، ابھی 40واں نہیں ہوا رشتہ پہلے طے کر لیتا. میں منکر نہیں ہوں دوسرے نکاحوں کا، جن کے گھر میں ہے برا نہ مانیے گا، لیکن میری بات سن لیجیے، پوری بات سننا پھر فیصلہ کرنا. ورنہ یہ مت کہنا گھر جا کے کہ مولوی آیا تھا کہہ رہا تھا پیاز حرام ہو. پہلے یہ بھی بات صاف سمجھ لیا کرو پوری. تو پہلی بیوی کا انتقال نہیں ہوتا، دوسری پہلے تیار ہے. کرو تمہاری مرضی.